الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کورس دنیا کے سب سے افضل انسان کی زندگی کے بارے میں اس کورس میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی 40 سالہ جو زندگی تھی اس کو بھی ہم جان چکے ہیں، پھر نبوت کی جو 13 سالہ زندگی تھی اس کو بھی ہم جان چکے ہیں، اور اب ہم مدینہ میں داخل ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی اس ہجرت کو بھی جان چکے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی، اس ہجرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں بہت سارا سبق ہے، بہت سارا میسیج ہے۔ اس میسیج اور اس سبق کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق اور میسیج ملتا ہے اس سبق اور میسیج کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، توکل کا صحیح مفہوم۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ اپنی بساط بھر، طاقت بھر مکمل کوشش کرنے اور پلاننگ کرنے کا نام توکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں سب سے پہلے اپنے رفیق سفر کا چوائس کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر راستے کے ماہر کا چوائس کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم عبداللہ بن اریقط ہے۔ سواری تیار کرتے ہیں اور پھر معاملے کو راز میں رکھتے ہیں، اور پھر راستہ ایسا اختیار کرتے ہیں جو بالکل مدینہ کے اپوزٹ میں ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے رب پر بھروسہ کرنے کے لیے، اور یہی اصل میں توکل ہے۔ گویا کہ توکل کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ تدبیر اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، پھر نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور غار میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے اصل توکل کا مفہوم۔ دوسرا جو سبق ملتا ہے ہجرت سے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عجیب طریقے سے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ سبق سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب کہ وہ چھوٹے تھے اور آپ کی سواری پر بیٹھے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دہانے پر دشمن کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، دشمن قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ تو جب ہم رب کی مانتے ہیں، رب ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے ہجرت سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت نہیں کیا؟ ہاں، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو یہاں پر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ میں پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے، لیکن اخیر میں نتیجہ انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، کہ مومن کامیابی
اور تنگی، جیت اور پریشانی، دونوں حالت میں بیلنس کی زندگی گزارتا ہے۔ مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ جیتا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے، تو اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے، نہیں، بلکہ چاہے دولت ہو اس کے پاس یا دولت سے محروم ہو، چاہے وہ فاتح ہو چاہے مفتوح ہو، اس کی زندگی ایک ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو ستائے گئے تھے۔ مکہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو میری نظر میں سب سے محبوب سرزمین ہے اور اللہ کی بھی سب سے محبوب سرزمین ہے، مجھے نکالا نہ جاتا تو میں نہیں نکلتا۔ اس وقت بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے، اور جب مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے رحم کرنے والا پایا، عزیز بھائی پایا، عزیز بھائی کے بیٹے ہیں، چنانچہ آپ نے کہا کہ جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ تو یہ ہے ایک کامیاب مومن کی پہچان جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ملتی ہے، کہ مومن کامیابی اور تنگی دونوں میں بیلنس کی زندگی گزارتا۔ پریشانی میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شکوہ شکایت کرنے لگ جائے، وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے، بلکہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا بلکہ شکر ادا کرتا ہے۔ چوتھا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ہجرت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک پناہ گاہ ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ میں باضابطہ اسلامی ریاست کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ میسیج ہمیں ملتا ہے یہاں پر کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ پانچواں جو سبق ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، وہ یہ ہے کہ صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایثار و قربانی کا عجیب طرح کا نمونہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ صبر کی تعلیم کا سبق کیسے ملتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف جھیلیں، صحابہ کرام تکلیف سے دوچار کیے جائیں۔ یہ دراصل سبق ہے بعد کے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ پریشانی دنیا کی ریت ہے، دنیا میں نیک بندوں کو وقتی طور پر آزمایا جائے گا، لیکن صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کو وقتی طور پر آزمایا جاتا ہے، لیکن یہ آزمائش رب کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعہ ان کے درجات بلند۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نمونہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یار غار ہیں، غار میں داخل ہونے سے پہلے روک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے ہم کو اندر جانے دیجئے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہر طرح سے صاف ستھرا کیا۔ ایک بل رہ گیا تھا اور اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو اس پہ پیر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سو گئے، یہاں تک کہ بچھو کاٹتا ہے، اور اس کے درد سے جب ان کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑتا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا بھی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر انصار مدینہ کے ایثار اور قربانی کا نمونہ دیکھیے کہ یہ
کون ہیں مدینہ والے جو جان جوخم میں ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں؟ اور دعوت دیتے وقت جان رہے تھے کہ پوری دنیا سے جنگ مول لینا پڑے گی، لیکن پھر بھی دعوت دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنا گھر دیا، اپنے مال میں بٹوارا کر لیا۔ تو یہ جو قربانی کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، دنیا ایسا نمونہ نہیں پیش کر سکتی۔ ہجرت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور آخری جو سبق ہجرت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، دین کی خاطر قربانی دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جو ہدایت پائے ہیں، نو مسلم ہیں، اگر ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر دین پر چلنا ان کے لیے ممکن نہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں یہ سبق ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کے علاقہ میں جا کر کے بس جائیں تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین میں کشادگی پاتا ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ چنانچہ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں کشادگی پائی، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آئے۔ خلاصہ یہ کہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو پوری کائنات ہمارے تابع اور ہمارے انڈر میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کو جانتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اسی کے قریب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں پر آپ ٹھہرے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہم جان چکے ہیں۔ یہ جو زمین تھی جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی، یہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی زمین تھی۔ دونوں یہ زمین مسجد کے لیے ہبہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں زمین لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے قیمت چکائی، زمین خریدی، اور اس زمین میں مشرکین کی قبریں وغیرہ بھی تھیں، پرانی قبریں، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے صاف کیا، تیار کیا، اور پھر مسجد بنانے کا کام شروع ہوا۔ مسجد کی تعمیر کا جب کام شروع ہوا تو مسجد بہت ہی سادگی کے ساتھ بنی۔ دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائی گئیں، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی، اور شہتیر جو ہے وہ کھجور کے تنوں کے بنائے گئے تھے۔ فرش پر، زمین پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ خود مل کر کے اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، پہلا سبق، کہ مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت نہ کریں، سماج میں ہیں تو سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل ہمارے سامنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں ساتھ دیتے ہیں صحابہ کا، پتھر اور اینٹ ڈھوتے ہیں۔ آپ تو سردار تھے لیکن پھر بھی آپ نے کام کیا۔ یہ سبق ہے کہ ہمیں خود کو بڑا ثابت نہیں کرنا ہے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنوایا تو اسی کے بازو میں دو گھر بھی
بنائے گئے۔ اس میں سے ایک گھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور دوسرا گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہی دو بیویاں تھیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 مہینہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی مدینہ آ گئے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہاں آنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ شوال کے مہینے میں جو رخصتی ہوئی تھی نا، شوال کے مہینے کو زمانے جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی اور میری شادی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، ذرا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ قریب اور پیاری کون سی بیوی تھی؟ میں تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت اور سال منحوس نہیں ہوتا، اس لیے شادی کرنے کے لیے ڈکشنری دیکھنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ اپنے گھر بار زمین جائیداد سب سے محروم تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ ہیلپ کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، کوئی ہو جو ان کا ساتھ دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کا مرکز ہو، اسی کے ساتھ ساتھ انصار اور مہاجرین کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار کون ہے؟ انصار کہا جاتا ہے مدینہ کے رہنے والوں کو جنہوں نے مدد کی، اور مہاجرین کون ہیں؟ یہ مکہ سے آنے والے لوگ ہیں، ہجرت کر کے جو آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ یہ کل 90 لوگ تھے، جن کے لیے مدنی 90 بھائیوں کو چنا گیا، اور ایک انصاری ایک مہاجر بھائی کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اسی لیے ہم مکی مسلمانوں کو مہاجر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور مدنی مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ انصار اور مہاجرین نے واقعی بھائی چارے کا حق ادا کر دیا، ایسا حق ادا کیا کہ قیامت کے دن تک ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک نمونہ دیکھیے، بھائی چارے کا ایک نمونہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کے بیچ جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر کے آدھا حصہ آپ لے لیجئے اور آدھا حصہ میں لے لیتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان میں سے جو آپ کو پسند آئے اشارہ کیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور پھر آپ اس سے شادی کر کے گھر بسا لیجئے۔ اللہ اکبر! کیسی قربانی تھی، تصور سے باہر ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کے مال میں اور آپ کے گھر والوں میں برکت دے، بس ہمیں بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا، وہ گھی اور پنیر بیچنے اور خریدنے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنے انصاری بھائی سے بے نیاز ہو گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے اوپر پیلے کلر کا نشان تھا، زردی کا اثر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کتنا مہر دیے ہو؟ کہا کہ 1.25 تولہ۔ آپ نے فرمایا اولم
ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کاروبار اتنا ترقی کرتا ہے، اتنا ترقی کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں مٹی اٹھاتا تو میرے لیے سونا بن جاتی تھی۔ تو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ دوسروں کے لقمہ پر پلنے کی بجائے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسروں کے لقمہ پر پلتا نہیں بلکہ خود محنت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ایثار اور قربانی کا، اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انصار مدینہ نے دل کھول کر سخاوت کی، دریا دلی کا مظاہرہ کیا، دام درم قدم سخن مدد کی، یہاں تک کہ حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قصہ کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، گھر میں پوچھ دیتے ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ملا، مجلس میں اعلان کرتے ہیں ہے کوئی کہ آج کی رات اس مہمان کی ضیافت کر سکے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں گھر جاتے ہیں پوچھتے ہیں گھر میں کھانا ہے، کہا کہ صرف بچوں کے لیے، کہا کہ بچوں کو سلا دینا اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بجھا دینا۔ مہمان آتا ہے، کھانا چن دیا جاتا ہے، چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے ٹھیک کرنے کے بہانے، اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں صبح میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس عمل پر ہنسی آئی، خوش ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے، اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں اس قصے سے ملتا ہے کہ صحابہ نے قربانی دی، اور دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انصار مدینہ نے جب آگے بڑھ کر کے قربانی دینے کی کوشش کی تو مہاجرین نے اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، ان پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ خود سے محنت کی، بے نیاز بننے کی کوشش کی، اور اس کا واضح نمونہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ کاروبار کرتے کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، نہیں، کاروبار کرنے کے لیے تجربہ چاہیے، فیلڈ کا تجربہ چاہیے۔ آج لوگ کاروبار کرتے ہیں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں مسلمانوں میں سے؟ اس لیے کہ تجربہ نہیں ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے لگائے اور 1 سال کے بعد میں کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ لیکن دوسری قومیں ہیں جو کاروبار میں کامیاب ہے کیونکہ وہ زمینی سطح پر کام کرتے ہیں۔ تو جس چیز کا تجربہ نہیں ہوگا اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کے لقمہ پر پلنے کی بجائے کاروبار کرے، اور کاروبار سب سے بہتر پیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اذان کی شروعات، جب تک مسلمان مکہ میں تھے جماعت سے نماز ادا کرنے کا کوئی منظم انتظام نہیں تھا۔ مدینہ آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، تو اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا آسان ہو گیا۔ لیکن مسئلہ تھا کہ نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کیا ہو، کوئی تو طریقہ ہو کہ جسے اختیار کر کے نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو اس کے لیے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کو اختیار کر کے سب لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دے دی جائے۔ مختلف باتیں آئیں، کسی نے کہا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ پکار لگانے والا بھیج دیا جائے جو پکار لگائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
اسی بیچ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں خواب دیکھا اور خواب میں اذان کے کلمات سنے. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جن کی آواز بہت اچھی تھی، اونچی آواز تھی، سریلی آواز تھی، کہ وہ اذان کے یہ کلمات سنیں اور اسی انداز میں اذان دیں. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں اذان دیا. میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ کے جو حالات تھے وہ ذرا الگ تھے. مدینہ کی دھرتی مکہ کے مقابلے میں الگ حیثیت رکھتی تھی. مکہ میں مسلمان پسے ہوئے تھے اور ان کا جو دشمن تھا صرف قریش تھے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے بہت سارے دشمن ہو گئے. یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے سارے قبائل تھے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھنی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، ایتہاسک سمجھوتا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس قانون میں کیا باتیں تھیں؟ پہلے نمبر پر انصار اور مہاجرین باقی لوگوں کے خلاف ایک متحد امت ہوں گے. دوسرے نمبر پر جو بھی ظالم اور باغی ہو اس کے خلاف سب ایک ہو جائیں گے. ظلم کرے گا تو اس کے خلاف ہم سب اکٹھا ہو جائیں گے اور ظالم کو ٹھیک کریں گے. کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا. یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے. ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا، مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا خرچ ہوگا. اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب لوگ مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آئیں گے. یہ بنیادی ایگریمنٹ تھا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد چونکہ یہ ایک اسٹیٹ بنا تھا تو اس اسٹیٹ میں سب لوگوں کو ساتھ دینا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوں یا مشرکین ہوں یا یہود ہوں، سب کو ایک وحدت میں، ایک لڑی میں، ایک یونٹی میں پرو دیتے ہیں اور سب کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ ہم سب کا دیش ہے، ہم سب کا ملک ہے، اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور جو کوئی بھی ہمارے خلاف اٹھے گا اس کے خلاف ہم سب مل کر کے لڑیں گے، کیونکہ یہ دیش ہم سب کا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے. اس کے بعد کیا ہوا اس کو ہم بعد میں جانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب قدم رکھا تو مسلمانوں میں سب سے پہلے اخلاقی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. مہاجرین جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ تو تھے ہی، لیکن مدینہ میں ایک نیا ماحول تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کی تربیت پر خاص دھیان دیا. آپ نے ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا. آپ نے ان کو صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں کا خیال کرنے پر ابھارا. آپ نے ان کو پڑوسیوں کا خیال کرنے کی تاکید کی. آپ نے ان کو صدقہ اور خیرات پر ابھارنا. آپ نے ان کو مانگنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا، اس تعلیم کی بنیاد پر مدینہ کا جو سماج تھا، مدینہ کی جو سوسائٹی تھی، یہ سب سے بہتر سوسائٹی ابھر کر آئی اور دنیا میں قیامت کے دن تک سب سے بہتر سوسائٹی کے طور پر تاریخ میں بھی ان کا نام لیا جاتا رہے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے تعلیم دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ چنانچہ ان تعلیمات کو سن کر کے صحابہ کرام ایسے آئیڈیل صحابہ بنے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مدینہ آ چکے ہیں، لیکن کیا مدینہ آپ کے لیے محفوظ جگہ ثابت ہوئی؟ مکہ میں 13 سال ستائے گئے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ کیا مدینہ میں امن و سکون سے رہنے لگے؟ کیا ان پر کسی طرح کا باہری دباؤ نہیں تھا؟ آئیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں پناہ لے چکے ہیں، قریش ان کے گھروں پر قبضہ کر چکے ہیں، اب تو ظالموں کو کم سے کم زیادتی سے باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن کیا وہ باز آ گئے؟ نہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور پاس کیا کہ عبداللہ بن ابی کو خط لکھا جائے۔ عبداللہ بن ابی یہ کون ہے؟ یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے جو خزرج قبیلے کا سردار تھا، جس کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے بادشاہ بنانے کی تیاری میں تھے۔ بعد میں چل کر کے جب دیکھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے تو اس نے دکھلاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور منافقوں کا سردار بنا۔ قریش نے اس عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ان سے نہیں جنگ کرتے تو سمجھ لو کہ ہم تمہارا ہی ستیہ ناش کر دیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تمہارے نوجوانوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو باندی بنا لیں گے اور تمہیں ذلیل کریں گے۔ یہ خط پڑھتے ہی عبداللہ بن ابی نے اکسایا مدینہ کے کفار کو، اور مدینہ کے کفار نے عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ ابھی ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے کہ ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ ان کے پاس گئے، بات کیا، سمجھایا، یہاں تک کہ معاملہ دب گیا۔ لیکن قریش برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساز باز کرتے رہے، یہودیوں سے ساز باز کرتے، عبداللہ بن ابی کو اکساتے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی چونکہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو لوگ سردار بنانے والے تھے، بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا، تو عبداللہ بن ابی غصہ میں تھا ہی، اسی لیے وہ اور سازش کرنا شروع کر دیا اور مدینہ کے ماحول کو گدلا کرنے میں لگ گیا، خراب کرنے میں لگ گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اس لیے صحابہ پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ ادھر مہاجرین کو، یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو قریش دھمکی آمیز پیغام بھیجتے ہیں کہ تم خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ تم ہم سے بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر کے تم پر دھاوا بولیں گے اور تمہیں صاف کر دیں گے، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ بار بار ایسی خبریں آتی تھیں اور مدینہ کے مشرکین اور یہودی مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، کبھی کبھار پوری پوری رات جاگ کر گزار دیتے تھے، اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے۔ صحابہ کرام کبھی کبھار آپ کو پہرا دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے، لوگوں کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔
میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور قریش کی زیادتیاں عام ہیں۔ قریش کی زیادتی کا ایک نمونہ دیکھیے کہ ہجرت کے دوسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص قرظ بن جابر الفہری، یہ کیا کرتا ہے؟ مدینہ آتا ہے اور مدینہ والوں کے جانور باہر میدان میں جو چر رہے تھے ان سارے جانوروں کو لوٹ لیا اور پھر مکہ چلا گیا۔ گویا وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ ہم مکہ میں رہ کر کے بھی تم کو چین سے نہیں سونے دیں گے، تم پر دھاوا بول سکتے ہیں، تمہارے جانوروں کو لوٹ کر جا سکتے ہیں۔ اب تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اسلام میں جنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی صلح کے ہوتے ہیں۔ اسلام کا ایک معنی شانتی اور امن کے ہوتے ہیں۔ سلام اور شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام۔ لیکن سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، اب مدینہ آنے کے بعد بھی ان کے اوپر دھاوا بولا جا رہا ہے، مدینہ آنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، تو کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ گویا کہ اب تو اگر ایسا ہوتا تو دشمن بکریوں کی طرح ذبح کر دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جنگ کرنے والوں کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہم نقطہ ہے جو نوٹ کرنے کا ہے کہ جہاد نہایت ہی پاکیزہ عبادت ہے۔ یہ ظلم کے خاتمے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ جہاد ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر جہاد کے نام پر معصوم انسانوں کا قتل کیا جائے، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔ اسلام جیسے امن کا مذہب برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ معصوموں کی جان لی جائے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو آدمی کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد مچایا ہو قتل کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی رہے، تو ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، جو آدمی کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں ایگریمنٹ کے ساتھ رہ رہا تھا قتل کر دیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کیا مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہو؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تھا اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر دیا گیا تھا۔ 16 یا 17 مہینہ تک مسلمانوں کو حکم تھا کہ نماز کے وقت بیت المقدس کو قبلہ بنائیں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ جیسے مکہ میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے، ویسے ہی مدینہ میں بھی خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو چینج کر دیا، بیت المقدس کی بجائے مکہ پھر دوبارہ قبلہ کر دیا۔ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم اترا تو سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی
وہ عصر کی نماز تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخر مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو کیوں کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھیں؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ بیت المقدس کی اہمیت بھی لوگوں کے دل میں بیٹھائی جا سکے، لیکن جو اہم مقصد تھا اس کا وہ دراصل ایمان کی آزمائش۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ جان لیں، معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اطاعت کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلام نام ہے اطاعت کا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کرنے کا، سر ٹیک دینے کا۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، پر ہمیں حکمت ڈھونڈنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھائیں، تو آپ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے ڈاکٹر کی تشخیص پر۔ تو جو رب حکیم ہے اور رحمت للعالمین پر یہ شریعت اتاری، تو اس کا حکم حکمت سے خالی کیسے ہوگا؟ لیکن اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر ٹیک دیں، حکمت نہ ڈھونڈیں، پر ہماری شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال یعنی سن 2 ہجری اسلامی تاریخ میں احکامات اور عبادات کی فردیت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھنے والا سال ہے، کیونکہ اسی سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 9 رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اسی سال زکوٰۃ کی فرضیت بھی عمل میں آئی تھی، کیونکہ مسلم سماج میں زکوٰۃ کا تصور عام ہونا تھا۔ اسی سال صدقہ فطر کی فرضیت بھی عمل میں آئی، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے عیدین کی نماز بھی مشروع کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں اور صحابہ کو پڑھاتے ہیں۔ اسی سال قربانی کی سنت بھی عمل میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 9 سال تک قربانی بھی کیا۔ میرے بھائیوں، اب ہے جنگ بدر کا درس۔ جنگ بدر ہجرت کا دوسرا سال ہے، مہینہ رمضان کا ہے۔ ابو جہل نے مکہ میں یہ مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ جو مال و دولت سے مالا مال تھا، شام سے لوٹ آ رہا تھا، مسلمانوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اس کا مقصد لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا تھا، خاص کر ان لوگوں کو جن کے قریبی اس قافلے میں تھے اور جن کا مال بھی اس سے کاروبار میں لگا ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوگا ہی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ ابو جہل نے پوری تیاری کی، 1000 بہادر فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا صفایا کر دے۔ حالانکہ اس ظالم کو کیا پتہ تھا کہ وہ خود موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ اس فوج میں 700 اونٹ، 300 گھوڑے تھے۔ حالانکہ جس قافلے کا بہانہ بنا کر کے ابو جہل نے لوگوں کو اکسایا تھا اور جنگ کے لیے تیار کیا تھا، وہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا تھا۔ برکیف ابو جہل نے فوج تیار کیا، 1000 کی تعداد میں فوج، جبکہ مسلمان صرف 313 ہیں۔ ان کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں اور صرف 2 گھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ
سے مشورہ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نکل چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی اچھی بات کہی، پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اپنے رب کے ساتھ جاؤ اور قتال کرو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا، آپ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں اور کہیں کہ اس سمندر میں کود جاؤ تو ہم میں کا ہر آدمی اس میں چھلانگ لگا دے گا، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ حوصلہ افزا جو باتیں تھیں سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے ہیں، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ مشرکین بھی اسی رات پہنچے تھے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کیں اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد آپ خیمہ میں واپس گئے۔ آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے نہایت گریہ و زاری سے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ مجھ سے تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ وہ چیز عطا فرما دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ مسلسل اپنے رب سے دعا کرتے رہے، پکارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر رحم کھاتے ہوئے آپ کی چادر کو آپ کے کندھوں پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا اپنے رب سے التجا کرنا کافی ہے، وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتار دی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں مسلسل پے در پے 1000 فرشتے سے تمہاری مدد بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ قریش کی طرف سے بہترین شاہ سوار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کا مقابلہ عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو مار گرایا، حضرت علی نے ولید کو مارا۔ البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں نے عتبہ کو بھی مار گرایا۔ مشرکین غصہ سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے، پامردی کے ساتھ لڑنے لگے۔ مسلمان بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ تھے۔ آپ نے ایک مٹھی کنکری لی اور مشرکین کے چہروں پر مارا اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔
اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جس وقت آپ نے کنکری پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اثر ڈالنے والا ہے۔ اسی وقت اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو اتار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر ہار جائے گا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمت دلا رہے تھے، فرشتے بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ عجیب منظر ہے مشرکین کے لیے، کسی کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے، اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے کاٹا ہے۔ جی ہاں، یہ غیبی مدد تھی مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعہ۔ اس جنگ میں 2 نوعمر بچے، عفرا کے یہ دونوں بیٹے تھے، معاذ اور معوذ، ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کو مجھے بتا دیجئے۔ پوچھا کہ ابو جہل کا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل دکھائی دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور تلوار سے مار کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب اس کا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ میرے بھائیوں، میدان بدر میں جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہا بخن بخن، واہ واہ، کیا ہی اچھی بات ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمیر تم نے بخن بخن کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے اس امید میں کہا کہ کاش میں بھی جنت والوں میں ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یقیناً جنت والوں میں سے ہو۔ اس وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی، وہ کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے جب جنت کی بشارت سن لی تو کہا لئن انا حییت حتی آکل تمرات ہذہ انہا لحیات طویلہ، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کھجوروں کو پھینک دیا، تلوار اٹھائی اور بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مومن کو جنت کا یقین ہو جائے تو دنیا کی لذت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخری جو نقطہ ہے وہ دراصل جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے جنگ بدر جو 17 رمضان کو ہجرت کے دوسرے سال پیش آئی، جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر دیکھیں تو اس زمانے کا قانون، مظلوم کا جوش اور دوسرے قبیلوں پر رعب بیٹھانے کی ضرورت اس بات کی مانگ کر رہی تھی کہ ان ظالموں کا سر جسم سے الگ کر دیا جائے، اور اللہ کی چاہت بھی یہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی یہی تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، ان سے جرمانہ لے کر انہیں رہا کر دیا، اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے لیے مقرر یہ کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کا سر کچل کر کے خون ریزی نہ کرے، یعنی دشمن کی طاقت کو ختم نہ کر دے۔ قیدیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہار انہیں جو دیا تھا وہی ہار تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو جذبات سے بے قابو ہو گئے اور صحابہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا یہ جو ہار ہے اسے واپس کر دو، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ راضی ہو گئے اور ابو العاص کو رہا کر دیا فری میں، البتہ شرط یہ رکھی کہ مکہ جانے کے بعد زینب کو مدینہ روانہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ابو العاص نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا۔ پھر جب ابو العاص فتح مکہ کے دنوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب اپنی بیٹی کو ان کے پاس بھیج دیا۔ اس جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ اس جنگ نے فیصلہ کیا۔ بھائی بھائی سے جنگ ہوئی، باپ بیٹے سے جنگ ہوئی، اللہ پاک نے ایمان اور کفر کے بیچ فیصلہ کیا، ایمان کو کفر پر غلبہ عطا فرمایا، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی فیصلے کا دن، حق کو باطل سے جدا کرنے کا دن۔ محترم بھائیوں، سوالات بھی تھے لیکن اگلے کلاس میں ہم یہ سوالات پوچھیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔